بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، الباب الثانی فی الحجة وما يتعلق بها. هنا قد تم بحث التصورات. یہاں پر تصورات کی جو پوری کتاب ہے وہ ختم ہوگی، آدھی کتاب ختم ہوگی بس. اس لیے سلم میں بھی یہ تصورات بالکل آدھی ہے، آدھی تصورات ہے تصدیقات. تو یہاں پر آدھی کیا کتاب ختم ہو گئی 22 صفحے پہ، ٹھیک ہے میری کتاب میں. اچھا، تو اس کے بعد جو ہے آنی قول شارح معرف کی بات ختم ہو گئی. اس کو معرف بھی کہا جاتا ہے جو ابھی ہم نے سیکھا، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ قول شارح بھی اس کو کہتے ہیں. اس کو معرف اس لیے کہتے ہیں، معرف کسی دوسری چیز کی شناخت دینے والی چیز، کسی کی معرفت کرانے والی، تو یہ معرف کی معرفت کراتی ہے. اور قول شارح اس بھی کہا جاتا ہے. قول ہر مرکب کو کہتے ہیں منطق میں. کس کو؟ ہر مرکب. اور یہ اغلباً یہ ہوتا ہے کیا؟ اغلباً اس لیے کہا کہ کبھی مفت بھی ہوتا ہے، میں نے جو کہا. اور شارح اس لیے کہ شرح کرتا ہے کس کا؟ معرف کا. سمجھ رہے ہو؟ اچھا، تو یہاں اس نے سے کہا کہ اور شاید ہو گیا نا الباب الثانی. اب مجھے یہ بتاؤ نا کہ اس نے جو عنوان رکھے الباب الثانی فی الحجۃ، الباب الاول اس کے پہلے کبھی کہا ہے اس نے؟ یہ کتنا مجذوب آدمی ہے نقاط ہے. اب دیکھو تم یہ جو ہدایت الحکمت ہے نا، اس میں کیا کہا ہے؟ القسم الاول، اس میں نہیں ہے. تو پھر ہم پوچھتے ہیں کس مول کے کہتے ہیں اس کا حصہ تھا، مگر ببزی نے کہا کہ وہ پھر اس پہ جو ہے نسیان نے اپنے جالے، اس کے جو نسیان ہے اور ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. الباب القسم الثانی فی التبعیات. تو اس کے بعد القسم الثالث فی الالہیات. یہ ہے نا، کسی بھی کتاب میں جہاں ثانی کہا جاتا ہے اس کا اول ہوتا ہے. تو کہاں ہے اس کا الباب الثانی؟ یہ مصنف کا اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں الباب الاول میں نے کب کہا ہے کہ یہاں الباب الثانی کہتا ہوں. مگر یہ اس کے جو وہ اغلاط ہے، وہ کمزوری ہے جو اس کتاب میں پڑی ہوئی جگہ جگہ. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس نے پہلے یہ کہا تھا اس کے کتاب اول میں، اس نے کہا تھا عدت فصول، یہ کہا تھا نا. پھر مقدمہ کہا تھا. مقدمہ کے آگے مقدمہ میں فصل التصور قسمان، ایاک وان تظن فصل تھا. پھر جو ہے فصل لعلک علمت فصل فی الفصل فی الدلالۃ فی ينبغي من الدلالۃ فصل دلالۃ ضمنیۃ اللفظ الدال لما فصل قد ظن. اچھا، اور پھر جو ہے آگے جا کے فصل یہ فصول ہے. فصل المفہوم پھر کلیات. کہاں ہے الباب الاول؟ تو اس کے دماغ میں کیا تھا؟ ایسی کمزوریت تصنیف کی شان کی مناسب. تم کس طرح الباب الثانی کہتے ہو فی الحجۃ؟ باب کدھر ہے؟ اچھا، پھر چلو اب یہ پھر زندہ ہوگا انشاءاللہ، پھر لکھے گا ما يتعلق بها. اور اس کے ساتھ ہاں ضمیر کس کو راجع ہے؟ حجت کو. ہاں، حجت کو. اور اس کی ما اور ہو چیز ہے یتعلق بها. اور ما کو تم نے کتابوں میں کہا ہے نا کلمۃ ما عامۃ، اس ایک چیز بھی لکھ سکتے ہو، زیادہ بھی لے سکتے ہو. اور وہ چیزیں جو تعلق ان کا تعلق کس کا ہے؟ بہا کے ساتھ ہے، یعنی حجت کے ساتھ ہے. فصل یہ فصل قضایا میں ہے. جس طرح میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ ادھر مقصود معرف ہے،
کیا تھا؟ خود معرف. معرف ہے. اور کلی کے جو بات جہاں بات شروع ہوا تو کلی چونکہ کلیات خمسہ سے معرف بنتا ہے تو کلی کو کی تعریف کی جزئی بھی طبعاً تردن للباب کیا. پھر کلی کی تقسیم کیا 5 اقسام کو جن فصل نوع خاصہ ارجام اس سے معرف بنتا ہے. ہاں تو جو اجزاء اصل مقصود ہمارا معرف ہے اس کے جو اجزاء پہلے اس نے بیان کیے اور اس سے پہلے مقدمہ تھا مقدمہ ما يتوقف علیہ العلم تو ہو گیا نا. اب یہاں جو ہے اصل میں مقصود جو ہے حجت ہے اور حجت 3 قسم پر ہے. کتنے قسم پر ہے؟ ایک قیاس ہے، استقراء، ایک تمثیل ہے. مگر یہ سب بنتے ہیں اس کے اجزاء ترکیبیہ وہ قضایا ہے. کیا ہے؟ قضایا. تو جب اس کے اجزاء قضایا ہے تو اس نے قضایا کو اب یہاں قضے کی تعریف کریں گے پھر اس میں تقسیمات کریں گے. 6-7 تقسیمیں ہیں اس میں. ہم جب فارغ ہوں گے تو پھر آگے عکس مستوی، عکس نقیض، عکس مستوی، جب قضایا اپنے اقسام کے ساتھ ختم ہوں گی، ختم پذیر ہوں گی تو اس کے بعد کیا آئے گا؟ عکسین، عکس مستوی، عکس نقیض. نقیض آئے گا پھر عکس مستوی آئے گا. پھر اس کو کہتے ہیں احکام القضیہ. تو یہاں مختصر بات یہ ہوئی کہ قضایا سے حجت بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ یہ اس کے اجزاء ترکیبیہ ہے. تو اس اجزاء ترکیبیہ اس لیے یہ خود مقصود نہیں ہے. یہ جو مقصود ہے نا، مقصود ہے حجت، ہمارا جاننا مقصود ہے. اور مقصود سے مقصود پھر آگے جو ہے کیا ہے؟ وہ مدعا ہے جس کی اس بات کے لیے ہم قیاس اور حجت استعمال کرتے ہیں. مگر ہمارا مقصود معرفت میں یہاں حجت ہے. کیونکہ منطقی کی 2 چیزیں مقصود ہے، ایک معرف تصورات میں اور تصدیقات میں کون مقصود ہے؟ حجت. تو حجت کس سے بنتا ہے؟ قضایا سے. تو قضایا قضیہ کی تعریف کرے گا، اس کے اقسام بیان کریں گے، اس میں تقسیمات ہوں گے. قضیہ میں تقسیمات سے جب فرق ہوں گے تو پھر احکام القضیہ بیان ہوں گے. احکام قضیہ کون کون سے ہیں؟ عکس مستوی، پہلے نقیض، تناقض، پھر عکس مستوی، پھر عکس نقیض، پھر آگے پھر کیا ہوں گے؟ پھر قیاس آئے گا، قیاس آئے گا، پھر حجت، پھر تمثیل، پھر آگے کچھ اور بھی ان کے پاس. سب سے پہلے جو ہے نا اس نے کہا فصل فی القضاء. سمجھ گئے کہ اجزاء ترکیبیہ ہے جو مقصود ہے ہمارا حجت کا، اس میں شروع کیا. تو فرمایا فصل فی القضاء. القضیہ تو اس قضیے کی تعریف ہم نے پہلے کی تھی نا. ہاں ان قضیہ و خبر ایک چیز نہیں ہے. مقابل کس کا ہے؟ خبر کے. خبر اور قضیہ ایک چیز تھا. انشاء دونوں قسمیں تھی کس کی؟ حد تام کی نہیں، مرکب تام کی. کس کی؟ اور مرکب تام کس کا قسم تھا؟ مرکب کا. مرکب کا کس قسم کا؟ لفظ موضوع کا. یہ لفظ وہاں تو قسم مفرد مرکب تو مرکبات. تو اب یہاں اس نے خبر اور قضیہ کا تعریف اس نے پہلے کیا ہے نا، مگر اس کو میں نے انہوں نے 3 طریقے سے کیا تھا. ایک پھر میں نے کہا تھا یہ اس کی بنیاد ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا قول یحتمل الصدق ما يقصد به الحکایہ. تو اس طرح نہیں کہا تھا. پھر وقول يحتمل الصدق والكذب او يقال لقائل انه صادق، اس طرح کا. یہاں جو ہے نا قضیہ کی تعریف کرتا ہے اسی پہ اکتفا کرتا ہے جو عام لوگوں نے، جس طرح یعنی سلم نے اور کس نے، صاحب التہذیب نے یہ قضیہ کی تعریف قول یحتمل الصدق. وقیل وہ قول يقال، اور اس کے بعد وقیل اور کسی نے کہا ہے، کسی نے کہا ہے کہ ہوا قول يقال لقائل انه صادق فيه او كاذب. تو یہ باعتبار قائل کے یعنی صدق اور کذب بھی قائل کا صفت بنایا. اور اس میں صدق اور کذب کس کا صفت بنایا؟ خود ہی قول کا. وہ قول ہے، وہ مرکب ہے. اور قول کا جو ہے نا، قول یہاں قول یحتمل الصدق میں لفظ قول استعمال کیا ہے. تو قول کا تو مصدر ہے نا، کہنا. کیا معنی اس کا؟ قال کہا. اور قول کس کو کہتا ہے؟ کہنے کو. لیکن یہاں کہنے کے کیا مطلب کیا ہے؟ تو اگر قول بھی آیا ہے اس کا معنی خیر مصدر ہم اس مفعول کے معنی سے لیں گے تو مقول ہوگا. مقول معنی کیا، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ کہا ہوا، کہا گیا. قال کہا، قیل کہا گیا. قائل کہنے والا، مقول کہا گیا. جو چیز جو بات کہی گئی ہے اس کو مقول کہتے ہیں نا. تو کہنا تو زبان سے ہوتا ہے نا. مگر یہ جو قضیہ ہے، قضیہ 2 قسم کا ہے، ایک معقولہ ہے اور ایک کیا ہے. تو یہ تو ملفوظہ کو قول تو
اس کا تقاضا ہی ہو کہ صرف اس پہ صادق آیا، کس پہ؟ جو ملفوظ ہو. ملفوظ ہے، اور وہ معقولہ تو چلا گیا. تم کہنا جواب میں جاؤ شرح تہذیب پڑھو، جاؤ سلم پڑھو، شرح اصل شرحوں کی طرف جاؤ. وہ کہتے ہیں لفظ قول منطق میں دو معنوں میں آتا ہے، منطق میں دو معنوں میں. ایک قول بمعنی المرکب، قول میں معنی، مرکب. اور ایک قول بمعنی الحمل. ادھر جو ہم تو کہتے کہنا نا قول، لیکن ادھر قول کے دو معنی ہوتے ہیں. کون سے معنی؟ ایک مرکب، معنی مرکب. یہ مرکب کا معنی یہاں بھی استعمال ہوا ہے. قیاس کی تعریف میں بھی قول مؤلف من خزائے ادھر کہتے ہیں، یہاں بھی کہا ہے قول. تو قول مختصر بات یہ ہے کہ قول سے ہم کبھی بھی یہاں ہی نہیں لیتے کہا گیا، حتیٰ کہ صرف قضیہ ملفوظہ کو پر صادق ہو اور پھر کون سا قضیہ معقولہ درمیان سے نکل جائے، اس طرح ہم نہیں کریں گے. قول کا کیا معنی ہم لیتے ادھر؟ مرکب ہے، ٹھیک ہے. اور قول کا معنی کبھی حمل کی معنی ہے، جیسے مقول جنس اور نوع اور کل، وہاں میں لفظ مقول آیا ہے بمعنی محمول. حمل کی معنی میں بھی آتا ہے اور مرکب کے معنی، یا کس کے معنی میں ہے؟ مرکب کے معنی. یحتمل الصدق والکذب، جو احتمال، جس میں احتمال ہو کس کا؟ صدق کا اور کذب. اصل میں نے آپ کو بھیجے اس کے پیچھے جو ہے ایک محکیانو ہے، اس سے حکایت ہے، اس سے تو یہ حکایت ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ مطابق ہو، یہ بھی اس کے ساتھ مطابق ہو نہ ہو. جب اس کے ساتھ مطابق ہوا تو صدق آیا، اور جب مخالف ہوا تو پھر کیا ہے؟ احتمال دونوں کا ہے. یحتمل الصدق والکذب. پھر یہاں اعتراض بھی آتا، ہم نے جواب بھیجا. وقیلا، اور کسی نے یعنی یہ صدق اور کذب کس کا صفت بنایا؟ اس کہنے والے کو. اور یہاں جو ہے اس کو اس مرکب کی صفت بنایا. پہلی تعریف میں مرکب کی صفت بنائی گئی، اور یہاں پر کس کی تعریف پہ صفت بنائی گئی ہے؟ صادق اس آدمی کو کہتے ہیں نا، قائل جس کا قائل صادق ہو اور کاذب ہو. وہ یہ قسمان ہے. پھر جو ہے یہ قضیہ کتنے قسم پر ہے؟ ایک حملیہ، ایک شرطیہ ہے. اما حملیت، دیکھو مجھے زید قائم زید لیس بقائم، اس مثال کو دیکھو. حملیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ قضیہ ہے جس میں حکم کیا گیا ہے بثبوت شیء لشیء، ایک چیز کو ثبوت جس میں حکم کیا گیا ہے. کس چیز پر حکم کیا گیا ہے؟ ثبوت کسی چیز کا دوسری چیز کے لیے. ثبوت کا ترجمہ ہم پشتوں میں دے سے کر سکتے ہیں، اور نفی کا ترجمہ پشتوں میں کسے؟ نہ دے. اور اردو میں ہے اور نہیں، فارسی میں اس اور نیست. یہ ہے ثبوت. ثبوت کا کیا معنی ہے؟ اصل میں یہ نسبت تام خبری سے عبارت ہے، مگر نسبت تام خبری جب ایک ایجابی ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے؟ سلبی. تو سلبی ایجابی سے تعبیر ثبوت سے کرتے ہیں، ثبوت سے کرتے ہیں. اور کس سے؟ اور جب سلبی ہو تو اس سے کسے؟ نفی سے کرتے ہیں. تو ثبوت کا کیا معنی ہے ادھر؟ ثبوت شیئن، یہ جو شیئن ثبوت جس کی طرف مضاف ہے، اس شیء سے مراد محمول ہے، اور لشیئن سے کون مراد ہے؟ تو کبھی ثبوتاً ہوگا یعنی دے کہیں گے، ہے کہیں گے، اور کبھی نفیاً ہوگا جیسے زید لیس بقائم، زید کھڑا نہیں ہے. تو کبھی ہے اور کبھی نہیں. ثبوت کا ترجمہ جان لیا تم نے؟ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کے سے تعبیر وقوع سے بھی کر سکتے ہیں. کس سے؟ وقوع کا ترجمہ بھی دے ہے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نسبت تام خبری وہ دو قسم میں ہے، ایک وقوعاً ہے، ایک جو ہے انتزاعاً ہے. تو وقوعاً جو ہے نو دے ہے پشتوں میں، اور کیا؟ نہ دے. اور اردو میں ہے اور کیا؟ نہیں. تو اب کہو، دیکھو جس میں حکم کیا گیا ہے ما حکم فیہا بثبوت شیئن، شیئن سے کون مراد ہے؟ محمول. اور لشیئن کس چیز کے لیے؟ موضوع کے لیے. تو اور حکم کس طرح کیا ہے؟ بثبوت. یعنی اگر آپ اردو میں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہے. تو زید کھڑا ہے، یہ ہے جو ہے اس ثبوت کا معنی ہے. اس کا عربی میں وقوع سے بھی تعبیر کی جاتی ہے. اور نفی یعنی یہ کون سا ہے؟ یہ نفی، یہ بھی نسبت ہے. نفی ہی ضمیر محمول کی طرف، اور عنہ میں وہ جو شیئن ہے، دو شیئن ذکر ہے. تو یہ پہلے والا پہلے کی طرف ہو، دوسرے والا کس کے؟ دوسرے کی طرف. کہ قول کا زید قائم و زید لیس، دو مثالیں اس لیے پیش کی. اما شرطیہ تو فما لا يكون
فیہ ذالک الحکم، اس طرح یہ حکم ثبوت اور نفی سے حکم نہ ہو، کیونکہ ہم کبھی بھی شرطیہ میں دے اور نہ دے نہیں کہہ سکتے. ان کانت الشمس طالعۃ، اگر کیا ہو شمس طالع ہو تو کیا نہار موجود ہے، وہاں ہم دے اور نہیں دے کے کہتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں اگر شمس طالع ہو تو پھر تو کہتے ہیں تو موجود ہوگا، تو ہم ادھر دے میں دے نہیں گئی، ٹھیک ہے. تو جس میں یہ حکم نہیں ہے، یعنی یہ حکم ثبوتی اور نفی ادھر کدھر ہے؟ کہاں ہم ادھر دے اور نہ دے یا ہے اور نہیں کب کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وقیلا، یہ ایک اور اصل میں اس نے جو موجبہ ہے نا، اس کا تو موجبہ ہے اور سارے دونوں کا، مگر شرطیہ کا جو تعریف کیا وہ اس طرح اس نے بتایا کہ اس میں یہ حکم نہ ہو. تو اگر آدمی پوچھ سکتا ہے ایک طالب علم تو کیا ہوگا اس میں، یہ تو نہیں ہوگا تو ہوگا تو کچھ تو ہوگا نا، وہ تو بھی ہمیں بتا دوں گا. تو اس لیے یہ کسی نے ایسی تعریف کی کہ جس میں اس کا حقیقت بیان ہو. کس کا؟ ادھر حملیہ کا حقیقت تو ہم نے بیان کیا، مگر شرطیہ میں یہ کہا یہ جو ادھر جو چیز ہے ادھر نہ ہو، مگر ہوگا کیا پھر ادھر. تو اس لیے کسی نے دوسرے طریقے سے بھی تعریف کیا ہے، اور اس میں کیا کیسے تعریف کیا ہے، شرطیہ کی حقیقت ہے اس کو اشکارا کیا ہے. اس کو کیا ہے وجہ، کس طرح؟ دیکھو وکیل شرطیہ تو ماں، دیکھو شرطیہ کی تعریف وجودی ہے. شرطیہ کی تعریف کیا ہے؟ ادھر وجودی تعریف کس کیا تھا؟ حملیہ کا. اور دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں جو اس طرح نہ ہو، تو جو جس طرح ہو تو وہ کیا ہے وہ نہیں بیان کیا تھا. یہاں جو ہے اس کو وجودی بنایا، کس کو؟ شرطیہ کی تعریف کو. اور پھر جو ہے دوسرا جو ہے وہ آدمی ہو گیا ما ينحل الى قضیتین، ينحل جو منحل ہو دو قضیوں کو، یعنی اگر اس کو ہم کھول دے، گرا کھول دے. حل کس کا کہتا ہے؟ عقد کے مقابل میں آتا ہے. ایک عقد ہوتا ہے، ایک حل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حل عقد و حل. ایک ہے سمجھتے ہو، ایک ہے حل ہے، ایک ہے حرمت کے مقابل ہے، حرمت اور حل آتا ہے. ایک حل ہوتا ہے، حل کسی مسئلے کا حل، یعنی اس کو کیا نا کھولنا، گرے کھولنا، تو عقد کے مقابل میں آتا ہے. ایک حلول ہے، کیا ہے؟ وہ بھی نسان سے حل ہے، حل حلولاً، کسی جگہ جو ہے کیا کرنا، ٹھہرنا. کسی جگہ کیا کرنا. اب جب ہم نکلیں گے جائیں گے تو کبھی ایک جگہ ٹھہریں گے، تو کبھی دوسری جگہ ٹھہریں گے، کبھی ہوٹل میں ٹھہریں گے، کبھی مسجد میں ٹھہریں گے، کبھی کسی شجر کے نیچے ٹھہریں گے، کبھی کوئی ساتھی کے ٹھہریں گے، کبھی کسی ناشنا لوگوں کے ساتھ ٹھہریں گے. ٹھہرنا ہوگا، پھر کیا ہوگا، چلنا ہوگا، پھر ایک بڑا سفر ہوگا جب ہم جائیں گے انشاءاللہ. ما ينحل الى، جو منحل ہو کس کو؟ جب ایسا ہم کھول دیں نا، دیکھو نا ہمیشہ کسی کے کھولنا کس طرح ہوتا ہے، جو گرے ہوتے، گرے کہتے ہیں اس اردو میں، غٹا جو پشتہ میں کہتے ہیں، اس کو کھولنا کہیں گے. تو غٹے وہ گرے کیا ہے وہ تمہیں بتاؤ، وہ کیا ہے، وہ الفاظ کیا ہے جس سے اس دو قضیہ آپس میں باندھ دے جاتے ہیں. تو یہ ہے متصلہ میں ان اور فا ہے. کیا ہے؟ اس کو ادوات کیا کہتے ہیں؟ ادوات الاتصال کہتے ہیں، یعنی آلات الاتصال. یہ دو قضیے آپس میں جو متصل ہو گئے نا، ایک قضیہ دو متصل، تو یہ اس کے لیے جو ذریعہ ہے نا، ادوات ذرائع ہے. جو کلمات یہاں استعمال ہوتے ہیں کون ہے؟ ان اور فا. اور دیکھو اور جو منفصل ہے ادھر ادوات الانفصال کیا ہے؟ اما او. کیا ہے؟ اما او انفصال کے دو انفصال کے لیے ہے، تو اس کو ہم اڑا دیں گے. اور یہاں انحلال کس طرح آئے گا؟ جو ادوات اتصال ہے اس کو اڑا دو، ختم کرو اس کو. ان کانت الشمس طالعۃ، ان شرطیہ ہے، تو اس نے اس جملہ کو یہ پہلے مخاطب کو فائدہ تام دے رہی تھی. الشمس طالعۃ، میں نے الشمس طالعۃ ہر کو فائدہ تام نہیں دیا، جیسے زید قائم. جب میں نے اس کو ان کے ساتھ مصدر کیا، ان کانت الشمس طالعۃ میں نے کہا، تو اب یہ شرط ہو گیا. اگر کیا ہو، سورج جو ہے کیا ہو، طلوع ہو چکا ہو، طلوع گیا ہو، اگر تو تم پھر انتظار کرو گی، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک جزا کے انتظار میں تم ہوں گے، ایک جزا کے انتظار میں
یہ کس نے دیکھو نا جو ادات الاتصال ان ہے یہ پہلے والا جو جملہ ہے اس کو اپنے تمام سے اس نے نکال دیا. یہ تام تھا نا فائدہ تام دے رہا تھا نا الشمس طالعۃ مگر ان کے آنے سے ان نے کیا کیا اس کے ساتھ اس کو اپنے تمام سے اس میں جو تمامیت تھا اس کو اس نے ختم کر دیا. اب یہ جملہ تامہ نہیں رہا. اب متکلم کا سکوت بھی سے نہیں ہے مخاطب چپ بھی نہیں رہے گا. وہ کہیں گے بتاؤ تو پھر کیا ہوگا بتاؤ نا اس پہ کوئی جزا مرتب کرو. تو پھر تم کہو گے فالشمس فالنہار ہاں تو یہ فا ادھر اور فا جو اس کے لیے تو فا تو ترتب کے لیے آتی ہے تو فا بھی اپنے جو مدخول کو اپنے تمام سے نکالتا ہے. ان بھی اپنے مدخول کو کس سے تمامیت سے نکالتا ہے. اس لیے ایک کو ہم شرط کہتے ہیں دوسرے کو ہم کیا کہتے ہیں تو شرط جزا چاہتی ہے اور جزا شرط مانگتی ہے. جزا تو اصل میں تو یہ اس طرح میں کہتا ہوں کہ یہ جس کا انحلال دو قضیوں انحلال تب ہوگا جو گرے ہیں ہاں اس کو اڑا دو. کون ہے وہ ان اور فا. ان فا کو جب نکال دیں گے تو کیا رہ جائے گا الشمس طالعۃ فا کو دور کرو تو کیا ہوگا تو دو قضیے نہیں بن گئے. دو قضیے بن گئے پہلے بھی دو قضیے تھے بعد میں اب دو قضیے بن گئے. مگر جب ان اور فا ہے اس کے موجودی میں کبھی بھی یہ دو قضیے نہیں ہے سارا ایک ہی قضیہ ہے. ایک شرط ہے اور ایک کیا ہے پورا جملہ کی اس کے کیا کہتے ہیں جملہ شرطیہ اس کو کہتے ہیں. قولنا ان كانت الشمس فالنار وليس البتہ یہ ہے کس کا مثال یہ نہیں یہ تو منفصلہ کے موجبہ کا مثال تھا. اب یہ سالبہ ہے وليس البتہ اذا كان ایک شخص ہے اس کا دماغ خراب ہے اس نے کیا کہا اذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود. جھوٹ نہیں بولتا جب شمس طالع ہو تو لیل ہوگا لیل موجود ہوگا رات موجود ہوگی. کس طرح جھوٹ بولتے ہیں. تو ہم نے پہلے سے لیس البتہ تھا یقیناً یہ بات نہیں ہے کہ جب سورج کیا ہو طالع ہو تو لیل موجود ہوگی یہ کبھی بھی نہیں ہے. تو اس لیس البتہ نے بیچ میں جو ان نے اتصال قائم کیا تھا اس اتصال کو یہ جھوٹا اتصال تھا تو جھوٹے اتصال کو لیس البتہ کے ساتھ کیا کر دیا ختم کر دیا. تو یہ کیا کس کا مثال ہوا. اب میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ اصل میں جس چیز کے اتصال جو اتصال کے ادوات ہے اس کو تم نے اٹھانا وہ تم اٹھا لو گے اسے تم کیا کرو گے دور کر دو. تو اس لیے کہا فَإِذَا حُذِفَ الْأَدَوَاتُ فَإِذَا حُذِفَ الْأَدَوَاتُ تو ادات کی جمع مؤنث ہے حذفت الادوات چاہیے تھا. فَإِذَا حُذِفَ الْأَدَوَاتُ بقي الشمس طالعة والنهار. اچھا تو یہ تو شرطیہ کا ثبوتی تعریف ہوا وجودی. تو پھر ہم نے کیا ہے ما لا ينحل الا غزتين جو کیا ہو دو قضیوں کی تو منحل نہ ہو بل ينحل اما الى مفردین یعنی اس کو بیچ میں جو نسبت تامی خبری ہے وہ ختم کر دو. زید قائم سے ختم کر دو تو زید رہ گیا اور قائم رہ گیا اور زید قائم پھر کیا ہے مفردات نہیں ہے. تو اس کے اصل میں اس میں بھی رابط ہے اس میں رابط ہوا ہے وہ کبھی ذکر ہوتا ہے کبھی حذف ہوتا ہے مگر ہم نے اس کو کیا کر دو ہوا کو ہم نے اڑا دیا تو زید اور قائم رہ گئے. اب نسبت ختم ہو گیا تو یہ دونوں مفرد نہیں ہوئے. زید هو قائم فإنك إذا حذفت الرابطة عن هو بقي زید وقائم بقي وهما مفردان وإما إلى مفرد وقضية. اور کبھی کس کے لگا ہوگا کیونکہ آپ نے بتایا کیا ہوگا کبھی خبر جملہ ہوگا قد يكون الخبر جملة کبھی کبھی کیا ہوگا ہاں خبر جملہ بھی ہوگا. تو جو جملہ ہوگا تو مبتدا مفرد ہے اور خبر جملہ ہے بیچ میں جو ہوا تم نے رابط ختم کر دیا تو ایک مفرد بن گیا اور ایک کیا بن گیا ایک قضیہ بن گیا. تو اس لیے کہا وَأَوْمَا إِلَى مُفْرَدٍ وَقَضْيَةٍ كَمَا فِي قَوْلِكَ زَيْدٌ تو زید مبتدا ہے نا اور زید ابو قائم ابو پھر مبتدا ہے قائم پھر یہ جملہ خبر ہے تو بیچ یہ زید ابو کے درمیان جو رابط ہے ہوا اس کو ہم نے اڑا دیا تو ایک زید رہ گیا جو مفرد ہے ایک ابو قائم کا جو جملہ ہے. ٹھیک ہے. فَإِذَا حَلَّلْتَهُ جب تم نے اس کو کھول دیا گرے کھول دیے بقیہ زید وہ مفرد ابو قائم وہ کیا فصن الحملیہ. تو اب دیکھو یہ بھی سبق ہے یہاں کہنا نہیں چاہیے تھا یہ اس نے کیا ہے پھر لگا ہوا ہے اس میں کمزوری ہے. اسے ادھر نہیں کہا ثبوت شیء و نفی تو ایک مجبت سالبہ تھا ہاں
تو ابھی میں یہ جو کہہ رہا ہے نا الحملیت ضربان موجبۃ حکم فی بثبوت شیء، یہ ہو گیا ابھی کر لیا نا. جی اور سارے حکم بنفی شیء یہ بھی کہا نہیں، کیا ضرورت ہے، یہ تو ہو گیا. جی یہ مجذوب آدمی ہے جی. کون مجذوب ہے؟ صحیح صاحب القرآن بول مجذوب ہے. تو اس لیے یہ کہہ رہا ہے اب لم ذرلہ پھر لام ذرلہ. الباب الثانی کہہ رہے ہو الباب الاول نہیں ہے. اس کو ہم کیا سمجھائے یار، ہے ہی نہیں. تھوڑا سا ہم اسے بات کرتے ہیں کہ یہ رات میں لکھی ہے یا دن میں، تم نے خود لکھا ہے یا کسی نے اور لکھا ہے. کیونکہ فضل مباحبادی ماشاء اللہ بڑی منطقی لوگ کہتے ہیں، منطقی تھے. کتاب سے تو منطقیت اتنا ظاہر نہیں ہو رہا. فصل الحملیت تلتئم من اجزاء ثلاث. اب دیکھو حملے کی 3 اجزاء ہیں. کیا ہے؟ تین اجزاء ایک جس پر حکم کیا گیا ہے محکوم علیہ، اس کو منطق میں موضوع کہتے ہیں. ایک کون سا ہے؟ ہاں ایک وہ محکوم بھی ہے، اس کو منطق میں کیا کہتے ہیں؟ محمول محمول. اور ایک درمیان میں نسبت ہے، اس کو نسبت تام خبری کہا جاتا ہے. کیا ہے؟ دیکھو گے کہہ رہا ہے، دیکھو تلتئم الحمل تلتئم یہ بنتی ہے، مرکب ہوتی ہے من اجزاء ثلاثۃ احدها المحکوم علیہ یسمى موضوعا. منطق میں موضوع اس لیے کہتے ہیں، شاعر تہذیب کہتے ہیں لأن موضوع ما وضع وعين لشيء، وهذا ايضا وضع وعين لأن يحكم عليه بشيء آخر. موضوع کیوں کہتے ہیں؟ لأنه وضع، لأنه وعين لأن يحكم عليه بشيء آخر. شيء آخر کون سا ہے؟ معمول ہے نا، مجذوب. ويسمى والثاني المحكوم به ويسمى محمولا. والثالث الدال على الرابط. کیا ہے؟ جو درمیان میں جو رابط ہے، رابط تو اندر ہے نا، وہ نسبت ہے، اس پہ جو دال ہے، دال کون ہے؟ مثلا ہوا. کیا ہے؟ ہوا زید ہوا قائم. قائم. تو یسمى رابطا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رابط. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے رابط کہتے ہیں کہ یہ تسمیت من قبیل تسمیت الدال باسم المدلول. اصل میں رابط تو اندر نسبت ہے، یہ اس پہ دال ہے. تو ہم نے کیا اس دال کو ہم نے رابط کہا، جو رابط پہ دلالت کرتا ہے. جی رابط پہ کون دلالت کرتا ہے؟ ہوا. تو رابط اصل کون سا ہے؟ اندر وہ نسبت ہے، جی اور یہ اس پہ دال ہے. تو ہو گیا من قبیل تسمیت دال. اسم المدلول. اسی طرح کا ہو، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو؟ رابطا. ففي قولك زيد هو قائم، زيد محكوم له وموضوع، وقائم محكوم به ومحمول، ولفظة هو نسبة ورابطة. نسبة یعنی دال على نسبت، خود نسبت نہیں ہے، یہ کہ لفظ ہے جو ہم کہتے ہیں دال نسبت. وقد تحذف الرابطة. دیکھو یہ دفعہ اعتراض کا، کسی نے اعتراض کیا جی ہم تو زید قائمن کہتے ہیں اور ہوا تو ہم نے نہیں کہتے. تو کہاں گیا یہ جز؟ پھر یہ جملے اور فوات الجز یستلزم فوات الکل، پھر تو قضیہ نہیں رہا زید قائم. تم نے نہیں کہا اس کی 3 اجزاء ہے، اور فوات الجز یستلزم فوات الکیا کل. تو یہاں تو پھر زید قائم نہیں ہوا. کہتے ہے مگر حذف کیا ہے، یہ اس وقت فوات ہوگا جب وہ ہی نہیں، ہاں وہ نہیں جو موجود ہی نہ ہو. موجود ہے مگر اس پر جو لفظ دال ہے وہ حذف کیا گیا ہے. سمجھ گئے ہو؟ اور اس لیے کیا، اس لیے کہا وقد تحذف الرابطة فی اللفظ. دیکھو کبھی لفظ میں ہی حذف کیا جائے گا، دون المراد، مراد میں ہوگا. تو اصل جو جز ہے وہ کون ہے؟ وہ لفظ ہے یا وہ مدلول ہے نیچے؟ تو وہ تو ہے نا، وہ تو حذف نہیں ہوتا. وہ حذف ہو، وہ ختم ہو، تب جو ہے قضیہ نہیں رہے گا. وہ تو ہے نا، اور یہ جائے تو 100 بار جائے. کون؟ دال. یہ جز نہیں ہے، یہ جز نہیں ہے. ہاں جمی زبانوں میں یہ ضرور بھی ضرور ذکر ہوتا ہے. کبھی ہم نہیں کہتے زید کھڑا، ہم نہیں کہتے زید کھڑا ہے، کہتے ہے کہ بغیر کوئی کہتا ہے نہیں. یا پشتوں میں زید ولاڑ دے کہتے ہیں، زید ولاڑ کہتے ہیں، زید ولاڑ، زید نہ ولاڑ. خلق بوئی چھے چل لے گورے صاحب نو خط کو. فیقال زید قائم. فصل للشرطیت اجزاء، شرطیہ کے لیے بھی اجزاء ہے. ويسمى الجزء منها مقدما،
اس کے پہلے جو کیا کہتے ہیں مقدم اس لیے مقدم کہتے ہیں جو پہلے کیا گیا ہے لأنه قدم على الجزء الثاني والجزء الثاني منها تالی کہتے ہیں کسی کے تابع کو کسی کے جو دوسرے کے پیچھے اس کے پڑا ہو جو پیچھے جانے والا کسی کے تابع اس کو تالی کہتے ہیں اور تم مجھ سے کب پوچھو گے کہ یہ لفظ اس معنی میں آیا ہے تبعہ کے معنی میں تالی تابع کے معنی میں قرآن میں ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والشمس لبا کہ میں قسم ہے شمس پہ اور اس کی ضحا پہ والقمر اور کس پہ چاند پر ہاں والقمر اذا تلا یعنی تبع ذلك القمر ها یعنی تلك الشمس اذا تبع ذلك القمر تلك الشمس اور تم جانتے ہو جب سورج شام کو چلا جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے پھر اس کے بعد چاند نظر آتی ہے رات کو پھر دن کو اگر ہوتا ہے تو وہ نظر ہی نہیں آتی ہاں تو اس کو کہا ہے تالین والجسان منها کیا تالین ففي قولك ان كانت الشمس اس لیے یتلونه حق تلاوتی اس کا ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں نا کہ اس کی تلاوت کرتے ہیں ایک معنی اس کی تابعداری کرتے ہیں ایسی تابعداری جو اس کی تابعداری کا حق ہے ٹھیک ہے آگے جاؤ فی قولک ان کان الشمسان کان النهار موجودا قولک ان کان الشمسان مقدم وقولک کان النهار موجود تال ٹھیک ہے والرابطة هي الحكم بينهما اتصال انفصال ٹھیک ہے آگے جاؤ وقد تقسم القسم دیکھو یہ پہلا والا تقسیم ایک تقسیم تو گزر گیا موجبہ و سالبہ اب قسم ایک اور تقسیم ہے یہ جو اب یہ تقسیم جو ہے میں نے کہا کسی بھی چیز میں تقسیم ہو اس میں تفصیل ہوتی ہے لیکن تفصیل کس چیز میں تم کرتے ہو اصل میں اس موضوع کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس قضیے کا موضوع کون ہے 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 تو ہم دیکھتے ہیں تو کبھی جزئی ہوگا تو کبھی کیا ہوگا جب جزئی ہوگا تو اس کو شخصیہ کہیں گے کیا کہیں گے مخصوصہ بھی کہیں گے کیونکہ یہ ہم اس کے ناموں میں بھی اس کے موضوع کو طرف نسبت کی گئی ہے جب موضوع ایک شخص ہو اور جب موضوع کون ہو ایک چیز مخصوص ہو تو پوری قضیہ کو ہم مخصوصہ اور کیا کہتے ہیں شخصیہ تو یہ تقسیم کس لحاظ سے ہے موضوع کو دیکھتے ہیں کہ موضوع کیا ہے تو اگر کبھی جزئی ہوگا یعنی شخص ہوگا تو اس کو ہم کیا کہیں گے شخصیہ دوسرا نام مخصوصہ زید قائم موضوع کون ہے اس میں زید نہیں ہے اور زید شخص کا نام ہے کہ نہیں اور کبھی کلی ہوگا کبھی کیا تو یہاں جو تقسیم کیا یہ متاخرین یہاں ایک متقدمین کا مذہب ہے اس کو چھوڑو یہاں متاخرین کے جب موضوع کیا ہو جزئی نہیں وہ کلی ہوگا تو کلی کی تو افراد ہوتے ہیں نا تو کبھی افراد سے بالکل نظر قطع ہوگا کلی کو من حیث طبعی اس پر نظر ہوگا تو اس کی پھر طبیعہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور اگر کلی پر حکم ہو بحیثیت افراد کے بحیثیت کس کے افراد کو نظر میں رکھا گیا ہے تو اس کے ان کی کمیت اور مقدار یا بیان ہو گئی ہوگی یا نہیں اگر بیان ہو گئی ہوگی تو اس کو محصورہ کہتے ہیں اور نہیں ہوا تو پھر کہتے ہیں محملہ سمجھ گئے یہ چار قسمیں پھر سنو یہ تقسیم جو ہے بے اعتبار کیا ہے اس لیے اس کے ناموں میں بھی اسی موضوع کی طرف نسبت کی گئی ہے اس کی رعایت کی گئی ہے ٹھیک ہے یہ موضوع یا جزئی ہوگا یا کلی ہوگا تو اس کے لیے افراد ہوں گے تو افراد سے نظر قطع ہوگا یا نہیں ہوگا جب افراد سے نظر قطع ہوگا یعنی نفس حقیقت پر تیری نظر ہوگی تو اس کو طبعیہ کہتے ہیں کیا جیسے الانسان نوع الانسان تو یہ نوعیت تو افراد تو نوع نہیں ہوتے ہیں یہ نفس طبیعت نوع ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے جاؤ اور اگر افراد سے نظر قطع ان کو نظر ان کے حساب سے تم اس پہ حکم کرتے ہو افراد کی وجہ سے اس پہ حکم کرتے ہو افراد کو تیرے نظر افراد پہ ہے تو پھر کمیت اور مقدار ان کی بیان کی گئی ہوگی یا نہیں اگر بیان کی گئی ہو ہاں اور بیان جو کرنا ہے نا ایسا نہیں کہ اس کو ہم شمار کریں گے 3 ہے 4 ہے اس طرح نہیں کہیں گے کلو اور بعضوں کے ساتھ کس کے ساتھ تو اس کو کیا کہتے ہیں محصورہ بھی کہتے ہیں مصورہ بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں افراد کو بند کے اس کو
کلیت اور جزیت کا بیان کیا گیا ہے تو حصر ہو گیا ان کا. مصور یہ حرف سور پہ مشتمل ہے جو کلو ہے اور بعضو ہے. اور اگر نہیں بیان کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ محملہ. محملے کے اہمال ترک کو کہتے ہیں. اور یہاں بھی حصر الافراد کو ترک کیا گیا ہے، ان کی کمیت مقدار نہیں بیان کی گئی، اس کو چھوڑا گیا ہے، اس لیے اس کو محملہ کہتے ہیں. دیکھو نیچے دیکھو، وقد تقسم القصيدة باعتبار الموضوع فالموضوع ان كان جزئيا وشخصا معين سميت القصيدة موضوعا كقولك زيد قائم وان لم يكن جزئيا بل كان كليا. میں نے سکھا تھا نا، فهو على انحاء لان ان كان الحكم في على نفس الحقيقة. نفس حقیقت کا معنی کیا ہے؟ یعنی افراد کو بالکل کیا گیا، ان کو چھوڑا نظر نہیں. يسمى القصيدة طبيعة لكان انسان نوع والحيوان کیا جنس وان كان على افرادها. اگر حکم کس میں کیا چیز ہے؟ فلا اما يكون كمية الافراد فيها مبينا، مقدار افراد کی بیان کیا گیا ہو، لیکن اس طرح نہیں کہ 3 ہے 4 ہے 5 ہے 6 ہے 7 ہے 8 ہے، یہ نہیں. کس طرح؟ کلیت اور بعضیت کے ساتھ. فإن بين كمية الافراد تسمى القصيدة محصورة كقول كل انسان حيوان بعض حيوان انسان وان لم يبين يسمى القصيدة مهمل لك انسان في خسر. سمجھ گئے؟ اچھا آگے جاؤ. المحصورات، اب یہ محصورہ ہے نا ایک قسم، اس کی 4 قسمیں ہیں. اس کی کیا 4 قسمیں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ دیکھو یہاں اس نے کہ میں وجہ ہر دیکھو، یا حکم ایجابن ہوگا، اس لیے ایک محصورہ میں یا حکم ایجابن ہوگا یا حکم کیا ہوگا اگر ایجابن ہے تو یا کل پہ حکم یا بعض پہ. اگر ایجابن ہے اور کل پہ موجب کلیہ، اگر ایجابن ہے اور بعض پہ موجب جزیہ. اگر سلبن ہے کل پہ سالب کلیہ، اگر سلبن ہے اور بعض پہ ہے تو کیا سالب جزیہ. دیکھو اس کو ٹھیک ہو، ٹھیک ہے. المحصورات 4 احدى الموجبۃ کلیہ، تعریف نہیں کر رہا، بس ایک موجبہ کلیہ کل انسان، ثانی موجبہ جو بعض اسود، اور ثالث سالب کلیہ کا شیء من الزنجی ابیض. کیونکہ جو زنجی ہوتا ہے نا افریقی اور کالے، وہ سب کالے ہوتے ہیں نا، اس میں جو ہے جو حسین جمیل جتنا کالا ہو اتنا یاسین ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور رابعۃ السالبۃ الجزیۃ، وہ کون ہے؟ سالبہ جزیہ. بعض الانسان لیس باسود. اچھا یہ بتاؤ، یہ جو تم نے کہا جو محصورہ ہے، یہاں پر جو ہے کمیت بیان کیا گیا ہے، جو جس کلمے سے یہ کمیت نہیں کمیت، یہ کدھر تم نے پڑھائی تھی؟ مٹا میں تو نہیں پڑھا. اچھا جیسے کہ اس کے کمیت بیان کی گئے ہو، تو جس کلمے سے کمیت مقدار افراد کے، اس کو حرف سور کہتے ہیں. اس کو حرف سور کہتے ہیں. کدھر سے یہ استعمال آیا؟ یہ استعمال ہے سور البلد سے. سور البلد کس کو کہتے ہیں؟ اس دیوار کو کہا جاتا ہے جو سارے بلد پہ محیط ہو. دیکھیں میں نے دمشق اس جگہ دیکھا، اور مزار شریف میں نے دیکھا، پشاور میں نے دیکھا. پشاور کے جو پرانا پشاور ہے نا، اس کے جو بڑے بڑے گیٹ ہیں، بار جوڑی گیٹ، ہاں کابلے گیٹ، آسیا گیٹ، ہاں، اور کوہاٹی. ان کوہاٹ سے لوگ پشاور کو آتے تھے، کوہاٹی گیٹ سے آتے تھے. ایک لاہوری گیٹ ہے، ایک باجوڑی گیٹ ہے، ایک ہاں اس طرح نام رکھے گئے. ایک باڑا گیٹ ہے، باڑا گیٹ، اس میں مدرسے بھی ہے. باڑا گیٹ باڑی کے لوگ سو جاتے تھے، ادھر ایک گیٹ تھا. یہ سارے اس سے پورا دیوار جو ہے یہاں اوپر اس کا تھا. کیونکہ پھر جو ایسی تھی نا، لوگ یہ چھوریاں یہ ڈاکے وغیرہ ہوتے تھے، تو جو گاؤں تھا اس کے دروازوں پر شام سے لوگ بیٹھ جاتے تھے. تو جو وہ جانتے تھے کہ یہ گاؤں کا ہے، اندر ہوتے پھر نہیں چھوٹے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ یہ سور البلد سے. اور سور بلد بھی بلد پہ محیط ہے، یہ بھی افراد الموضوع پہ محیط ہے. دیکھو پس الذی یبین بھی، وہ چیز جس پہ بیان کیا جاتا ہے کمیت من کلیت البلد یسمى سورا وماخوذ من سور البلد. اب بتاؤ سور موجب کلیہ موجب سالب جزیہ، یہاں بھی مجذوب آدمی ہے، عجیب عجیب عبارت ہے. دیکھو میں بتاتا ہوں. سور الموجبۃ الکلیت کلو علام الاستغراق، کیا ہے اس کا مثال اس نے چھوڑا ہے، مگر چلو پہلے ذکر کیا ہے کلو، یہ لا شیء من کلو پھر کیا ہے نا. وسور الموجبۃ الجزیہ بعضو و واحد. دیکھو ادھر آگے کیا ہے، من الجسم جماد. یہ سور الموجبۃ، سور مضاف، الموجب الجسم موصوف صفت مضاف الیہ، مضاف یہ مبتدا ہو گیا.
تو یہ خبر ہے بازن و واحد، یہ تو خبر ہو گیا نا. تو من الجسم جماعت ان کا وہ کا بازو کدھر گیا؟ مجذوب ہے. بعض الجسم جماد. اس طرح کا کہنا چاہیے تھا. نہیں واحد من الجسم، یہ بازو اگر ادھر لگاؤ تو ادھر یہ مجذوب ہے. اچھا اصول السالبۃ القیتی لا شیء ولا واحدہ، کیا ہے؟ ہاں شيء ولا واحدة. لا شیء من الغراب بابی ولا واحد من البارد. اور ایک جیسے یہ وقوع نکرت، وقوع نکرہ جو ہے خراب دے، خراب شے دے او هغه دې ټوټې شلې دله هم ما تفكر شوالي. مراج بل په ټول بلوچستان کې دغه مجذوب دلته موږ دلته به غار کله کوپر بو کې کولا کو وستا شي. سنو تو کیا کہا؟ ہاں وقوع نکرہ کا نفی کے سیاق میں آنا، تو یہ بھی کیا ہے؟ ہاں یہ بھی حرف سور سالب کلیہ کا. ما من ماء الا وهو رطب، سور سالب یہ بھی یہاں مجذوب ہے. دیکھو لیس بازو کا قول کہ لیس بازو الرحمن، بازو لیسا کما تقول بازو الفقر، ایک ہے لیس کلو چھوڑ دیا، یہ مجذوب آدمی ہے. بعض ذکر کرتا ہے بعض چھوڑتا ہے، حالانکہ اور کتاب اس تینوں کی ذکر کرتی ہے. علم یہ بھی مجذوب ہے. دیکھو اور زبانوں سے ہمارا کیا کام ہے، بس تم بھی ہے جو فی کل لسان یسور یخصها فی الفساد لفظ ہر. فارسی میں کون ہے لفظ ایسے ہاں سور الموجبۃ کی قول شاعر، اور پھر شعر کہہ رہا ہے. تم کہو ہر انسان حیوان است، اس طرح کہو. ہاں شعر کیوں کہتے ہیں؟ اب طالب علم پارسی کوئی جانتا نہیں ہے، اور پھر پارسی اور پھر شعر. ہراں کس کے در بند ہر سوفتاد، ہراں کس کے در بند ہر سوفتاد، دیہات خرمنی زندگانی بے بعد. ہر وہ آدمی جو ہرس کی قید میں پڑ جائے، قید میں اندر ہو جائے. دیہات خرمنی، خرمن کہتے ہیں درمن کو، جس میں ہم جب ہم فصل کاٹتے ہیں نا تو ایک میدان اس میں وہ جمع کرتے